اور یہ عذاب ایسا ہی ہے کالذین جیسے ان لوگوں کے ہوا، کا مانند مثل، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کفار میں سے، جیسے ان لوگوں کو سزا ملی ان کو بھی ویسی ہی سزا ملے گی۔ کانو وہ تھے، اب پچھلی اقوام کی بات ہو رہی ہے، اشدہ زیادہ طاقتور، منکم تم میں سے، تم سے زیادہ شدید تھے یعنی قوی تھے، قوتاً قوت کے اعتبار سے، و اکثر اور زیادہ تھے، اموالن مال میں، و اولادن اور اولاد میں۔ وہ قوت، مال اور اولاد، اور قوت سے مراد پھر یہاں جسمانی قوت ہے، جسمانی قوت، مال کی قوت اور افرادی قوت میں تم سے بڑھ کر تھے۔ فاستمتعوا تو انہوں نے فائدہ اٹھایا، استمتاع متاع سے ہے، باب استفعال پر فائدہ حاصل کرنا، انہوں نے فائدے حاصل کیے، مزے کیے، بخلاقہم اپنے حصے کے، خلاق کہتے ہیں حصے کو۔ کون سا حصہ؟ آپ کو پہلے پارے میں نے بتایا تھا، وہ فضیلت، وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق اور اپنی عادت کی وجہ سے حاصل کرے، کیونکہ اچھے اخلاق کے لوگ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں لوٹ جاتے ہیں۔ یہ کس نے کس سے کب کہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کس سے؟ حضرت ام سلمہ سے، جب انہوں نے پوچھا تھا کیا کہ اگر ایک عورت کے دنیا میں 2 شوہر ہوئے تو قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ جس کو وہ اختیار کرے گی، یہ عورت پہ چھوڑا جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتی ہے، اور پھر آپ نے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ جائے گی جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اخلاق والے دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں لوٹ گئے، یعنی وہ ونرز ہیں، کیونکہ وہ اخلاق کے اعتبار سے زیادہ ہر دل عزیز ہیں۔ تو اخلاق دنیا میں بہت بڑی قوت ہے جو اللہ نے بندے کو دی ہے، لیکن بندہ عموماً اسی سے ہی محروم رہتا ہے۔ تو خلاق کہتے ہیں حصے کو، کون سا حصہ؟ جو انسان اپنی عادات، اپنی محنت اور اپنے اخلاق کی وجہ سے حاصل کرے، وہ فضیلت جو اخلاق کی وجہ سے ملے، یعنی دنیا میں انہوں نے کام کر کے، محنت کر کے جو بھی کمائیاں کی، فائدے اٹھائے، وہ اپنے فائدے دنیا میں ہی اٹھا کے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے نہیں کیا تھا یہ سب۔ اخلاق کی 2 بنیادیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ دنیا حاصل کرنا، کچھ لوگ اس لیے اچھا اخلاق رکھتے ہیں کہ جس سے وہ کیا کریں، دنیا کا فائدہ اٹھا سکیں، اور اس میں بہت سے لوگ ماہر ہوتے ہیں۔ جب ان کا کوئی مطلب ہوتا ہے، کسی سے کوئی کام ہوتا ہے، وہ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، جب مطلب نکل جاتا ہے تو پھر پہچانتے بھی نہیں اور انتہائی بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہر حال میں با اخلاق رہتے ہیں، خواہ ان کا مطلب ہو یا نہ ہو، کیونکہ وہ دنیا کی خاطر با اخلاق نہیں بنے ہوتے، وہ کس لیے با اخلاق ہوتے ہیں؟ آخرت کے لیے، اللہ کی خاطر۔ تو وہ لوگ، وہ قومیں جنہیں اپنی اخلاق سے دنیاوی ترقی مقصود تھی، وہ انہوں نے حاصل کر لی، فائدے اٹھائے اور گئے، آخرت کے لیے کچھ نہ بچا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ورک ایتھکس کے نام سے یا ویسے بھی ایٹیکیٹس اور اخلاق کے نام سے بہت ساری چیزیں عام ہیں ہر معاشرے کے اندر، خواہ کوئی اللہ رسول کو مانتا یا نہیں، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ کمرشل فائدے، تجارتی اخلاق، کہ جس سے آپ اپنا بزنس بڑھا سکیں، جس سے آپ ہر دل عزیز بن سکیں، جس سے آپ لوگوں کے پسندیدہ ہو جائیں اور لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں۔ یہ سب گھٹیا اور وقتی باتیں جن کا فائدہ زیادہ دن نہیں ہوتا۔ اصل اخلاق کیا ہے؟ جس کی بنیاد میں ایمان ہو، اور وہی مضبوط اخلاق ہوتا ہے جو انسان کو ہر موقع پر با اخلاق رکھتا ہے، اس وقت بھی جب کوئی اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے اور اس وقت بھی جب اس کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کر رہا ہوتا ہے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، وہ فائدہ اٹھا گئے اپنے حصے کا، یعنی انہوں نے دنیا کی نعمتوں کے مزے کیے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنے حصے کا، تم بھی انہی کے نقش قدم پر ہو، آخرت کو بھولے ہوئے ہو، لہٰذا تم بھی اے منافقو اپنے ظاہری اور وقتی اخلاق سے فائدے اٹھا لو دنیا کے۔ سورۃ المنافقون میں خاص طور پہ منافقین کی ظاہری حالت کا ذکر ملتا ہے کہ اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، اور ان کے جسم ایسے ہیں کہ تم انہیں دیکھتے رہ جاؤ۔ تو اس میں یہ ہے کہ منافقین
دنیاوی اعتبار سے لوگوں میں ہر دل عزیز ہونے کے لیے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے ہر طرح سے بااخلاق بنے ہوئے تھے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے اپنی بڑی بڑی تجارتیں اور دنیاوی فائدے اور دنیاوی مال و متاع اکٹھا کر رکھا تھا، اور وہی ان کے راستے کی رکاوٹ تھا کہ اس کو وہ نہ دینا چاہتے تھے اللہ کے راستے میں، نہ چھوڑنا چاہتے تھے، اور نہ ہی اس پر کوئی زد آنے دینا چاہتے تھے۔ وہ تو مسلمان بھی اس لیے ہوئے تھے تاکہ ان کو اور زیادہ دنیاوی فائدے مل سکیں، لہٰذا ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا جس کی وجہ سے تم اپنا دین ایمان قربان کیے ہوئے ہو، اس سے تم کتنے دن فائدے اٹھاؤ گے؟ قل متاع الدنیا قلیل، تو کیا کرو تم اس سے فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو۔ کما استمتع الذین، جیسے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے، من قبلکم، تم سے پہلے، پہلی قوموں نے، بخلاقہم، اپنے حصے کا، وخذتم، اور تم بھی بحثوں میں پڑے رہے، کالذی، جیسا کہ خاضوا، انہوں نے بحثیں کی۔ یہ فاستمتعتم اور خذتم دونوں فعل ماضی ہیں، تم نے حصہ اٹھایا جیسے انہوں نے اٹھایا، اور تم بحثوں میں پڑ گئے جیسے وہ پڑ گئے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ حبطت بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جانور کا اتنا چارہ کھانا کہ پیٹ پھٹ جائے، تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو گئے، یعنی انہوں نے ویسے بظاہر تو بڑے اچھے اچھے کام کیے اور خوب کارنامے کیے، دنیا کے لحاظ سے بہت ہی سکسیسفل لوگ تھے، لیکن وہ ساری سکسیس ان کی یہیں رہ گئی، کیونکہ جیسے جانور کا پیٹ پھٹتا نا تو وہ کھایا پیا موت کا باعث بن گیا، اسی طرح ان کا کمایا اور ان کا جوڑا اور ان کا سب حاصل کیا جو دنیا کا مال و متاع تھا، وہ کیا ہوا؟ یہیں رہ گیا، ضائع ہو گیا۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا، دنیا میں کیسے ضائع ہوئی منافقین کی کوششیں؟ ان کی اولادیں مسلمان ہو گئی تھی، تو وہ مال جو انہوں نے جمع کیا تھا اپنی اولادوں کے لیے، ظاہر ہے کہ انسان جو جمع کرتا ہے وہ ساتھ تو نہیں لے جاتا، تو کس کے کام آتا ہے؟ اولادوں کے کام آتا ہے، پیچھے رہنے والوں کے۔ تو ہوا یہ کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اب عبداللہ بن ابی کا بیٹے عبداللہ جو تھے وہ بہت مخلص مسلمان تھے، اسی طرح باقی لوگ بھی۔ تو ان کی وہ ساری کوششیں جو دین کی قیمت پر انہوں نے کی تھی وہ سب بیکار گئیں، کیونکہ ان کے اس مشن کو لے کے آگے چلنے والا ہی کوئی نہ رہا۔ پھر دنیا میں بھی ان کے سارے کرتوت کھل گئے، ان کی منافقت کھل گئی، کیا کرایا ان کا ضائع، بالآخرت اور آخرت میں بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کون؟ جو دنیا اور آخرت میں خسارہ پا گئے۔ اس کے برعکس نیک کام کرنے والوں کے لیے قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورۃ العنکبوت آیت 27، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی دیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیکی کے اثرات دنیا میں بھی رہتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص برے کام کرتا ہے تو اس کا مال جو حرام طریقے سے کمایا ہوا ہو وہ جب اولاد کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی اس کو غلط طریقے سے غلط جگہوں پر بعض اوقات استعمال کر دیتی ہے، یا کم از کم اس چیز پر نہیں کرتی کہ والدین نے جس مقصد کے لیے کمایا تھا۔ تو ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ سورۃ الکہف کے آخر میں آتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، آخرت کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اعمال سب ضائع ہو گئے اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہاں بنیادی طور پر عبرت حاصل کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، جیسے سورۃ الحشر میں آتا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو کہ پچھلی قوموں کا حال کیا ہوا تھا اور ان منافقین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ان کی کوششیں ان کے خلاف پڑنے والی ہیں، ان کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہونے والے ہیں اور آخرت میں بھی۔